बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की नाअहली का जो मामला है और सेनेट इलेक्शन में वोट चोरी होने का मामला है, उस पर आज समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन मुसलसल नाकाम हो रहा है साफ़ और शफाफ इलेक्शन के हवाले से। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात थे, वो सच साबित होते नज़र आ रहे हैं। आज की बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और कैसे जो मौजूदा हमारे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को नवाज रहे हैं और वो उनका गठजोड़ कैसे बेनकाब हुआ है और आज कैसे तारीख़ी छितरोल की गई है सिकंदर सुल्तान राजा की हुकूमत के और कप्तान के हाथों। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज जो ऐलान किया गया है और ये बताया गया है कि अब आप नोटिस दें या कुछ करें, अब दमादम मस्त कलंदर होगा, अब हम किसी भी मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले 3 केसेस को हम डिस्कस करेंगे। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में आज 10 साल पुराने केसेस के हवाले से समाअत होना थी। दूसरी तरफ एक दरख्वास्त दायर की गई उस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जिसके तहत 60 दिन का जो मामला है कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर वो हलफ नहीं उठाएंगे जो भी मेंबर होगा, तो ये बेसिकली इसहाक डार के किसी फ्रंट मैन की तरफ से दरख्वास्त दिलवाई गई है और उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो बाकी मामलात हैं, बाकी अहम केसेस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं 10 जो साबका केसेस थे 10 साल पुराने। किन के ख़िलाफ़ केसेस थे? ये उन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस थे जो बड़े थे उस वक्त। जैसे परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक केस था, उसके अलावा जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, आसिफ ज़रदारी हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस थे। उन केसेस पर एक बेंच बनाया गया था, 3 रुकनी बेंच था और 3 रुकनी बेंच ने इस सारे मामले को देखना था। वहाँ पर ये बात सामने आई, चीफ़ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत करनी थी, लेकिन 3 रुकनी बेंच ना बैठा। चीफ़ जस्टिस साहब और जस्टिस शुजात अली खान साहब पर मुश्तमिल बेंच बैठा। जो तीसरे मेंबर हैं मलक शहजाद साहब, उन्होंने बैठने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ़ साहब ने बताया, क्योंकि हमारा फुल बेंच था और फुल बेंच में मलक शहजाद साहब ने भी बैठना था, उन्होंने ज़ाती वजूहात की वजह से जो इस बेंच में बैठने से माजरत कर लिया, जिसकी वजह से बेंच तहलील हो गया है। दूसरी जानब तीनों शख्सियात के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज करवाने वाले या दरख्वास्त गुजार थे, वकला शाहिद नसीम, राना इल्मुद्दीन, अल्लाह बख्श गोंदल, वो भी अब दुनिया में नहीं रहे, ये भी चीफ़ साहब ने बताया। अदालत आलिया में दरख्वास्त गुजार राना इल्मुद्दीन ने परवेज़ मुशर्रफ के मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करने और आसिफ ज़रदारी के 2 ओहदे रखने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त दायर कर रखी है। उनकी भी डेथ हो गई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए वकील शाहिद गोंदल और अल्लाह बख्श ने दरख्वास्तें दायर की। तीनों शख्सियात के ख़िलाफ़ ज़ेर इल्तवा केसेस की समाअत आज ना हो सकी। और अब क्या नया बेंच बनेगा? क्योंकि 2 चीज़ें हैं। एक लीगल पॉइंट तो ये है कि अगर दरख्वास्त गुजारों की डेथ हो गई है और जो उनके बिहाफ पर कोई और अदालत में पेश हो जाए उनके लीगल एयर्स में से, या कोई और ओन करना चाहे इन दरख्वास्तों को, ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ मामला ये है कि जैसे हमने बाज़ औक़ात देखा है कि कोई दरख्वास्त गुजार अदालत में दरख्वास्त दायर करता है और उसके बाद वो विड्रॉ करना चाहता है, वो केस अपना वापस लेना चाहता है और अदालतें कहती हैं कि नहीं, अब हम इस पर नोटिस भेज चुके हैं, अब अदालत इसको खुद देखेगी और अदालत उस पर कार्रवाई जारी रखती है। ये भी हो सकता है कि अदालत इसके ऊपर कार्रवाई जारी रखे और जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी डेथ की वजह से इन केसेस पर असर ना पड़े। खैर, इसका फ़ैसला तो फुल बेंच ने करना है, लेकिन फुल बेंच तहलील हो गया और अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या होता है। और क्या मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अहम केसेस थे और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पुराने केसेस निपटाने के लिए बड़े ही इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में कोई नया केस तो फाइल हो रहा है जो अर्जेंट केसेस हैं, लेकिन जो फ्रेश 1 साल में दायर किए गए केसेस हैं उनके लिए अगर आप अर्ली हेयरिंग की या उन केसेस को फ़िक्स करवाने की दरख्वास्त देते हैं तो वो वसूल नहीं की जाती। और ये कहा जा रहा है कि पहले पिछले केसेस को निपटा लिया जाए, फिर इन केसेस को देखेंगे। तो ये क्योंकि काफ़ी अरसे से काफ़ी केसेस पेंडिंग थे और हमारे साबिक़ चीफ़ जस्टिस साहब सिवाय सियासत करने के कुछ नहीं करते रहे, तो अब जो हमारे ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उन्होंने इस मामले को किया है, देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस पर जो सारे केसेस हैं पुराने ओल्ड केसेस हैं वो ख़त्म होंगे।
ساتھ حلف نہ اٹھانے والے اراکین اسمبلی کی نااہلی کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ایسا جب آئین کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس سارے معاملے میں کیا حکومتی بدنیتی تھی کہ یہ آرڈیننس لایا گیا ہے اور یہ آرڈیننس کیوں لایا گیا ہے، اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اور حلف نہ اٹھانے کی صورت میں خالی سیٹ تصور کرنے کا جو قانون ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں اور وہ آرڈیننس جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے ریمارکس دیے، آئین میں مخصوص مدت میں حلف نہ اٹھانے والے اراکین اسمبلی کی نااہلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان اور پارلیمنٹ اور اسمبلی ہونے کے باوجود بلا جواز آرڈیننس جاری کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ جسٹس جواد حسن نے شہری فرید عادل کی درخواست پر سماعت کی۔ اب یہ فرید عادل آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو بھی ہے، لیکن یہ کس کو بچانے آ رہا ہے؟ یہ بچانے آ رہا ہے اسحاق ڈار کو۔ فرید عادل نے الیکشن آرڈیننس 2021 میں تیسری ترمیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن آرڈیننس میں ترمیم کے ذریعے سیکشن 72A کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو 60 روز میں حلف لینے کا پابند بنایا گیا ہے اور جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں وفاق کو رکن اسمبلی کے حلف اٹھانے کا وقت مقرر کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے، فریقین کو بلوا کر سننا ضروری ہے، اور صدر نے اگر غیر آئینی طور پر رکن اسمبلی کے حلف کی مدت مقرر کرنے کا ترمیمی آرڈیننس جو جاری کیا ہے، درخواست گزار نے کہا کیونکہ وہ غیر آئینی ہے اس وجہ سے اس کو خارج کیا جائے۔ عدالت نے اس پر فریقین کو نوٹس دے دیے ہیں۔ عدالت نے وفاق اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اب میں جسٹس جواد حسن صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان سے ایک ضرور گزارش کروں گا اور بطور پاکستانی ایک استدعا کروں گا کہ جناب، جہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 60 دن کے اندر اگر کوئی آئین میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے یا قانون میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور آرڈیننس لایا جا رہا ہے اور اس آرڈیننس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان کو نااہل کیا جاتا ہے یا ان کو جو ان کی سیٹ ہے وہ ختم ہو سکتی ہے تو اس پر نوٹس جاری کرنا عدالتوں کے پاس اختیار ہے۔ لیکن اس بات کو بھی ضرور دیکھیے گا کہ جن لوگوں نے 3 سال ہو گئے ہیں ابھی تک حلف نہیں اٹھایا اور وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو ان کے خلاف بھی ضرور بات کیجئے گا، ان کے خلاف بھی ضرور آرڈر آنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تو لٹکا دینا چاہیے کہ جو عوام سے ووٹ لیتے ہیں یا عوام کے منتخب نمائندوں سے ووٹ لیتے ہیں اور حلف نہیں لیتے اور بھگوڑے اور مفرور اور اشتہاری ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کے بارے میں جس کو عدالتوں نے اشتہاری قرار دے دیا ہے وہ صادق اور امین کیسے رہ گیا ہے، اس کو تو ویسے ہی نااہل قرار دینا چاہیے۔ تو اس معاملے کو بھی ضرور ہماری عدالتوں کو دیکھنا ہوگا۔ دوسری طرف آج جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا الیکشن ہوا سینٹ کا، اور سینٹ میں کے الیکشن میں دھواں دھار جو وہاں پر جو دھاندلی ہوئی اور پیسہ تقسیم ہوا، پھر ویڈیوز بھی آئیں، وہ آپ نے دیکھی کیسے یوسف رضا گیلانی اور اس کے بیٹے سارے معاملات کو مینج کر رہے ہیں۔ اس کا آج اس پر سماعت ہوئی اور جو درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی کی نااہلی کے حوالے سے اس پر جو سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ وکیل نے کہا کہ الیکشن کے 60 دن مکمل ہو چکے، الیکشن کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا، دیکھا جائے کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو کیس کی سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا۔ یہ آج سماعت ہوئی الیکشن کمیشن میں، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈر ہیں اور جو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں عالیہ حمزہ، انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ خرید کر سینٹ الیکشن چوری کیا گیا، اگلا مقدمہ کس کے خلاف ہوگا؟ کیا ایسے ہی ہم مقدمے لڑتے رہیں گے یا الیکشن کمیشن صاف شفاف الیکشن کے لیے کچھ کرے گا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے اور دن دہاڑے اور رات کے اندھیروں میں یہ کرپشن ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ستو پی کر سویا ہے، اور آج بھی سماعت ہوئی ہے اور بجائے اس کے کہ کوئی کارروائی کی جاتی اور ان لوگوں کا راستہ بند کیا جاتا، سپریم کورٹ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اس کرپشن کو روکا جائے، نہیں روکا گیا، اور اب یہ آ کر اس کو ملتوی کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ اور وہ جو 60 دن میں فیصلہ ہونا تھا، اگر آپ ڈسکا الیکشن کا فیصلہ 24 گھنٹوں میں کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا تھا، اس کو تو آپ نے لٹکا دیا۔ اس وجہ سے لٹکا دیا کیونکہ مریم نواز نہیں چاہتی تھیں، اور اب آپ اس کو 11 اکتوبر کے لیے ملتوی کر رہے ہیں، اور آپ نے دوسرے فریق کو یہ موقع دیا ہے یہ بات کرنے کا کہ وہ یہ کہے
کہ ہاں اب تو ٹائم گزر چکا ہے، 60 دن کے اندر اندر ہی ان کو کیا جا سکتا تھا، اب 60 دن گزر گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو نااہل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ دوسری طرف اعظم سواتی نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات تھی، ملاقات کے بعد اعظم سواتی نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس سارے معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں۔ اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دیا تھا اور گالم گلوچ کی تھی، ان کو کتنے نوٹس ملے ہیں یا صرف ہمیں ہی نوٹس دیے جا رہے ہیں؟ وفاقی وزیر نے کہا کہ جو سکندر سلطان راجہ سے سوال کیا، سکندر سلطان آئین اور قانون بالا دست ہے یا آپ کی ذات؟ آپ بڑے میاں کے ہاتھ کی گھڑی اور چھوٹے میاں کی چھڑی بنے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہیں۔ آئینی ادارہ ایسے ہوتے ہیں یا آئینی ادارے کے سربراہ ایسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سیسا پلائی دیوار ہو کر مقابلہ کریں گے، روک سکتے ہو تو روک لو، ہم نہیں رکنے والے، اور ہم آپ کو آخر تک لے کر جائیں گے اور ہم بتائیں گے کہ کہاں کہاں کرپشن ہوتی رہی۔ پھر اعظم سواتی نے کہا کہ آپ کی تقرری کیسے ہوئی، یہ ایک ایسا راز ہے۔ اچھا، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقرری تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تقرری ہوگی اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے۔ وزیر اعظم عمران خان تب تک کچھ نہیں کر سکتے، 18ویں ترمیم ہمارے سر پر کھڑی ہے، اور جو چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنا ہے، جب وہ مقرر کیا جاتا ہے تو اپوزیشن لیڈر پہلے اپنے معاملات اس کے ساتھ ٹھیک کرتا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کا جو چیف ہے وہ اس کی تقرری ہوتی ہے۔ پھر وہاں خان کیا کرے؟ خان جو وہ نام دے گا وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ آئینی، اب ایک بندے نے حکومت چلانی ہے، آئینی اداروں کو بھی چلانا ہے، وہ کیا کرے گا؟ لیکن اعظم سواتی نے کہا ہے کہ اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، نہ ہم نوٹسوں سے ڈرنے والے ہیں، روک سکتے ہو تو روک لو، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اب دمادم مست کلندر ہوگا، ہم اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، ہماری اس پر مشاورت مکمل ہو چکی ہے، اور اب ہم نے باقاعدہ اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اور سکندر سلطان راجہ کے خلاف جو ہماری قانونی جنگ ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد قوم کو نظر آئے گا کہ کیسے سکندر سلطان راجہ گھر جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔